بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم آپ کو چغل خوری کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی تباہی کر سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ ایک چغل خور کا قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی، اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چغلی کھانا تو عام بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے غلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک تو غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان قریب وہ تجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر خود ہی غلام نے اس کے پریشانی کا علاج بتلایا کہ مجھے ایک ترکیب آئی ہے کہ تم اس پر عمل کر لو۔ وہ یہ کہہ کے کہ جب تمہارے شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر وہ کبھی بھی تم سے دور نہیں جائے گا، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر تک نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا کروں گی۔ اور اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور وہ عنقریب وہ آپ کو خیر آباد کہنے والی ہے، اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے ذبح کر دے گی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں، آج جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا، اور گلا نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ آقا جاگ کر جھوٹ موٹ سو گیا، اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں پھر اپنا کام کروں۔ میاں کو نیند کہاں آتی، اس لیے اس نے موجوئی خراٹے لینا شروع کر دیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ گئی، فوراً استرا لے کر پہنچی اور ابھی حلق کے استرا گلے پر رکھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا کہ اچھا تم مجھے ذبح کرنا چاہتی ہے، غصہ تو پہلے سے ہی تھا۔ اس آقا نے اسی استرے سے بیوی کو ذبح کر دیا۔
جب بیوی کے خاندان والوں کو یہ پتہ چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو ذبح کر دیا، انہوں نے آ کر اسی استرے سے شوہر کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور 20 لاشیں گر گئی۔ گھر کے افراد میں چغلی۔ آپ نے دیکھا کہ اسی غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی لیے اس چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب چاہے ہر جگہ چغلی قتل نہ کرائے مگر دل تو پارا پارا ہو ہی جاتا ہے۔ اب تک بہو اور ساس میں بڑی محبت تھی، لیکن اب چغلی لگا لگا کر دونوں کے دل پھاڑ دیے۔ اب تک سسر اپنی بہو کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن ساس نے اس کے کان بھر بھر کر بہو کی طرف سے اس کا دل پھاڑ دیا۔ اب گھر کے اندر یہ حال ہو گیا کہ نہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام ہے اور نہ سسر کے دل میں بہو کا احترام ہے، اور نہ بہو کے دل میں ساس کی محبت رہی۔ اور یہ چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے باہر کے افرادوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو اور تمام امت محمدیہ کو چغل خوری سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔